السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ممتاز عالم دین بانی جماعت تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس قادلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرت مولانا محمد الیاس قادلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ولی اللہ، موجودہ دعوت و تبلیغ اسلام کے بانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلیفہ تھے۔ ولادت: آپ کی ولادت سن 1303 ہجری مطابق 1858 عیسوی کو کاندلہ ضلع مظفر نگر یوپی میں ہوئی۔ آپ کا تاریخی نام الیاس اختر تھا۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت مولانا محمد اسماعیل تھا۔ آپ کے والد ایک خدا رسیدہ سیدھے سادے بزرگ تھے۔ تعلیم و تربیت: آپ کا بچپن ننیحال کادلہ اور بزرگوار والد کے پاس بستی حضرت نظام الدین میں گزرا۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم کادلہ کے مکتب میں حافظ منگتو رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی اور قرآن شریف والد بزرگوار کے پاس بستی حضرت نظام الدین دہلی میں رہ کر حفظ کیا۔ ابتدائی کتابیں اپنے والد صاحب اور مولانا محمد ابراہیم قادلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد اپنے مشفق بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گنگوہہ تشریف لے گئے، جو 2 سال سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مقیم تھے اور ان سے حدیث کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ سن 1326 ہجری میں حدیث کی تکمیل کے لیے آپ نے دارالعلوم دیوبند کا سفر کیا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہو کر بخاری و ترمذی شریف کی سماعت کی اور بعد میں پھر اپنے فاضل یگانہ بھائی مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا دور کیا۔ درس و تدریس: شوال المکرم سن 1328 ہجری میں مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور میں آپ کا تقرر بحیثیت مدرس ہوا۔ آپ نے متوسطات کی کتابیں پڑھائی۔ دوران تدریس سن 1333 ہجری میں آپ نے حج کیا اور سن 1334 ہجری میں اپنے بڑے بھائی مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے بستی نظام الدین دہلی تشریف لے گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا شروع کر دیا۔ راہ سلوک: اولا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور ان کی ہی نگرانی میں منازل سلوک طے کیے اور نیابت و خلافت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آپ کا اصلاحی و تبلیغی کارنامہ: آپ نے دعوت و تبلیغ کا یہ مقدس کام بستی نظام الدین دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد بنگلہ والی سے اس کا آغاز کیا اور سن 1345 ہجری مطابق 1926 عیسوی میں تبلیغی تحریک کی بنیاد ڈالی۔ حضرت مولانا اسیر ادروی مدظ اللہ اپنی کتاب دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عظیم تحریک میں آپ کے تبلیغی کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: آپ نے تعلیم دین کے کام کا آغاز ایک ایسی قوم سے کیا جو اس مہذب دنیا میں بھی تہذیب و تمدن، اخلاق و شرافت، دین و دیانت کی کوئی ہلکی سی کرن بھی ان کی آبادیوں پر نہیں پڑی تھی۔ اس قوم کو میو یا میواتی کہا جاتا ہے جو دہلی سے جانب جنوب ایک وسیع و عریض زمین میں آباد ہے۔ تقریباً 30 لاکھ کی آبادی ہے۔ وہ اپنوں کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کسی رخ سے بھی وہ مسلمان کہلائے جانے کے مستحق نظر نہیں آتے تھے۔ ان کے نام ماتا سنگھ اور پرہلاد سنگھ، بھیم سنگھ جیسے ہوتے تھے۔ پوجا پاٹ پر اتر آتے تھے تو دیوی دیوتاؤں اور بھوانی تک کی پرستش کر ڈالتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ گوبر تک کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے مراکز، عقیدت اور عبادت گاہوں کے نام بھی ہندوانہ تھے، مثلاً پانچ پیرا، بھیسا، چاہنڈ، کھیڑا
اور کھیڑا دیو اور مہادیو اور ان پر قربانیاں چڑھاتے تھے، شب برات بھی مناتے تھے، سید سالار مسعود غازی کا جھنڈا بھی اٹھاتے تھے اور پوچھتے تھے، مرد دھوتیاں پہنتے اور عورتیں گھاگھریا باندھتی تھی۔ ان کی باد و بوش طور طریق موجودہ دور میں کھانا بدوش نٹو جیسا تھا۔ عورت مرد کسی کو بھی دیکھ کر کوئی شخص ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہی حال میو یا میواتیوں کا تھا۔ ایسی ہی بنجر زمین میں تبلیغ کا پودا لگایا گیا جس کے نشو و نما کا ظاہری اسباب کے تحت کوئی موقع نہیں تھا، لیکن خدا جب اپنے کسی مخصوص بندے سے کام لینا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں لوہے کو بھی موم بنا دیتا ہے، پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے، سنگلاخ زمین کو سرسبز و شاداب، رنگین و خوشنما پھولوں کا چمنستان بنا دیتا ہے۔ چنانچہ انہی بندوں میں آپ کا بھی شمار ہے کہ آپ کے ذریعے میو قوم کی اصلاح ہوئی، اور آج اسی قوم سے تمام دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے۔ خود نہ تھے راہ پر جو اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وفات۔ مختصر علالت کے بعد 21 رجب المرجب سن 1363 ہجری مطابق 1943 عیسوی کو دہلی میں دائی اجل کو لبیک کہا اور وہی مدفون ہے۔ آپ کی غالباً کوئی تصنیف نہیں ہے، البتہ اقوال و ملفوظات محفوظ ہے۔